دوستوں، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی ایک وائرل ویڈیو ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ 3 طلاق بھی اگر دے دیں تب بھی رجوع ہو سکتا ہے، اور اس ویڈیو کو دیکھ کر بہت سارے لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ یہاں چند باتیں اس ویڈیو کے توسط سے، چونکہ میرے پاس اس ویڈیو کو شیئر کیا گیا۔ پھر سے آپ چاہتے ہیں پھر سے شادی کر سکتے، 3 بار جائز ہے، تیسری بار آخری بار ہے، اس کے بعد آپ پھر سے شادی نہیں کر سکتے۔ اور اس وائرل ویڈیو پر میں اس سے پہلے بھی تبصرہ کر چکا ہوں، لیکن چونکہ آج کل طارق مسعود صاحب اور ان کے مذہب کے جو پیروکار ہیں، حنفی مذہب کے پیروکار، انہوں نے 3 طلاق کو لے کر اور موضوع کو اچھالنے کی کوشش کی ہے۔ ہم آپ کی خدمت میں اتنا عرض کر دینا چاہتے ہیں کہ ان سے متاثر ہو کر اپنا گھر برباد مت کیجیے گا۔ اگر آپ اپنے گھر کو آباد کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل سے جڑ جائیں، ہم سے وقت لیں، ہم آپ کے گھر کے اس پیچیدہ مسئلے کا حل آپ کو 1-to-1 کاؤنسلنگ سیشن کے ذریعے سجھا دیں گے، سمجھا دیں گے، اور آپ کا رجوع کیسے ممکن ہے وہ بھی آپ کو بتا دیں گے۔ صرف ایک وائرل کلپ کی وجہ سے ہزاروں مسلمان ایک ایسا مسئلہ، ایک ایسا نکاح حلال سمجھ رہے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حرام قرار دیا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس بات کو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی طرف منسوب کر کے یہ کہا جاتا ہے، لیکن کیا واقعی ایسا کچھ ہے؟ کیا واقعی ایسا انہوں نے کہا ہے، یا ان کی بات کو غلط سمجھا جا رہا ہے؟ اگر بالفرض کسی عالم سے ایسی بات کا صادر ہونا بھی شمار کر لیا جائے یا اس کو تسلیم کر لیا جائے، تو کیا ایک مسلمان کے لیے کسی شخص کی بات قرآن سے بڑھ کر ہو سکتی ہے؟ آج کی ویڈیو کو آخر تک آپ دیکھیے گا تاکہ آپ کو اس مسئلے کی صحیح طور پر علم بھی حاصل ہو جائے، اور طلاق کے مسئلے پر آپ ادھر ادھر بھٹکنا چھوڑ دیں اور ہمارے چینل کے ذریعے ایک کاؤنسلنگ سیشن بک کر لیں، اس کی فیس پے کر دیں تاکہ آپ کا گھر ہم بچا سکیں۔ آج کل ایک مختصر سا کلپ بڑی تعداد سے، بڑی تیزی سے وائرل ہوا ہے۔ اس کلپ کو دیکھنے کے بعد بہت سے لوگ ہیں، یہ نتیجہ انہوں نے اخذ کر لیا ہے کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، پھر عدت ختم ہو جائے تو وہ دوبارہ اسی عورت سے نکاح کر سکتا ہے۔ بعض لوگ اس بات کو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، چونکہ اردو ان کی زبان نہیں ہے اور انہوں نے جو کہا ہے وہ شاید آپ بھی سمجھ نہیں پائے ہیں۔ میری پرسنلی جب مفتی طارق مسعود صاحب نے یہ کہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے رجوع کر لیا ہے، تب میں نے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ عاقل صاحب، میں نے اپنے موقف سے رجوع نہیں کیا ہے۔ ڈاکٹر یا مفتی طارق مسعود صاحب کا جو بیان ہے وہ غلط فہمی پھیلانے کے لیے انہوں نے یا ویورشپ یا کیا کہتے ہیں اس کو، ٹی آر پی غالباً کہتے ہیں نا، صحیح لفظ یہی ہے، بہرحال جو بھی ہو، اپنی ٹی آر پی بڑھانے کے لیے، اپنی ویورشپ بڑھانے کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا نام استعمال کیا جاتا ہے۔ بہت سارے یوٹیوبرز کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرا موقف وہی ہے جو کہ امام ابن تیمیہ اور امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، تو اس لیے ان طلاق کے بارے میں آپ ان مفتیوں کی باتیں نہ سنیں، بلکہ اگر آپ حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کریں۔ چند سیکنڈ کی ایک کلپ میں کسی عالم نے یہ کہہ دیا کہ جناب 3 طلاق کے بعد بھی رجوع ہو سکتا ہے، تو ان کا مقصد 3 طلاق سے کیا مراد ہے؟ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ رجوع 1 طلاق دے دی پھر رجوع کر لیا، دوسری طلاق دے دی پھر رجوع کر لیا، اور پھر تیسری طلاق دے دی، اب تیسری طلاق کی عدت بھی ختم ہو گئی اور نکاح کرنا اور وہ نکاح کے ذریعے رجوع ہو سکتا ہے، تو یہ ڈاکٹر ذاکر صاحب نے نہیں کہا ہے، بلکہ یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ یہ کسی مفتی نے ان کی بات کو بغیر سوچے سمجھے ایک غلط رخ دیا گیا ہے۔
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ پھر اگر کسی معاملے میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دو اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اختلاف ہونے پر فلاں عالم یا فلاں مذہب یا فلاں مفتی کی طرف لوٹا دو، بلکہ فیصلہ قرآن و حدیث کی طرف ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف رخ کر کے اشارہ فرما کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر شخص کی بات کو قبول بھی کیا جا سکتا ہے اور رد بھی کیا جا سکتا ہے سوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس پر پوری بحث قائم کی گئی ہے کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی کو مکمل 3 طلاقیں دے دی ہیں تو کیا صرف عدت ختم ہونے کے بعد دوبارہ نکاح کر کے وہ دونوں پھر سے میاں بیوی ہو سکتے ہیں؟ پہلی بات تو میں یہ بتاؤں آپ کو کہ یہ جو 3 طلاقیں ہیں، انڈیا پاکستان میں اب تک میرے پاس کوئی ایسا ایک بھی کیس نہیں آیا جو صحیح طور پر طلاقیں دینا جانتا ہو۔ ان کی طلاقیں ہوتی ہی نہیں ہیں۔ مفتی صاحب کے مذہب میں طلاق ہے، اس لیے آپ کا گھر برباد کر دیا جاتا ہے، لیکن کیا قرآن اور احادیث میں ان 3 طلاق کے بعد رجوع ہو سکتا ہے؟ اس کا شرعی مسئلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230 میں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدِ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ یہاں قرآن یہ فرماتا ہے کہ اگر کسی نے 3 یہ طلاق دے دی، فَإِن طَلَّقَهَا اگر طلاق دے دی، اور پھر اگر کسی نے تیسری طلاق دے دی تو اب وہ عورت اس کے لیے ہرگز حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح کرے۔ پھر اگر دوسرا شوہر طلاق دے دے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ دوبارہ نکاح کر لیں اگر وہ سمجھتے ہوں۔ یہاں یہ جو حلالہ ہے نا، یہ مروجہ حلالہ، ہمارے ہاں تو مفتی صاحب بھی کہتے پھرتے ہیں کہ جناب اگر یہ مروجہ حلالہ کر لو گے تو بیوی حلال ہو جائے گی۔ ارے بیوی کیسے حلال ہوگی؟ صحابہ تو اس پر لعنت برسایا کرتے تھے، صحابہ حضرت عمر تو اس کو کوڑے لگواتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لعنت فرمائی ہے ایسے شخص پر کرنے اور کرانے والے پر۔ تو یہ گناہ ہے۔ گناہ کس لیے ہے؟ کیونکہ یہ نورہ کشتی ہوتی ہے۔ مجھے ایک صاحب نے اپنی بیوی کا قصہ بتایا کہ مجھے مولوی نے یہ مشورہ دے دیا، مفتی نے، اور اس مفتی کے مشورے پر اس نے عمل کر لیا۔ کہتا ہے میں نے اس بغیرتی کا مظاہرہ کیا کہ اپنی بیوی اور اس سانڈ کے لیے تاکہ وہ شباشی کر سکے میری بیوی سے، اس نے ہوٹل بک کرا۔ اس کے بعد ہوٹل بک کرنے کے بعد دودھ مٹھائی جیسے دلہا کے لیے، اعوذ باللہ، دودھ دلہا کے لیے اس نے جمع کیا جاتا ہے نا، اس نے دلہا کے لیے جمع کرا اور چوکی داری کے لیے بیوی اندر حلال ہو رہی ہے۔ کہتا ہے میں ہوٹل کے باہر روم میں باہر بیٹھ کر انتظار کرتا رہا، روتا رہا۔ جب اگلا دن ہوا تو میں نے کہا میرے گناہ یہ بہرحال اس سے ہوا ہے۔ تو چلیے اللہ تعالیٰ نے ایسے مردوں، یہ جو عورتیں ہیں نا، ان کو یہ قابل جرم سزا ہے۔ یہ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جاتی ہیں؟ نہیں، حلال نہیں ہوتی۔ یہ ایک حرامہ ہے اور اس حرامے کو حلالے کا نام دے کر لوگوں کو گمراہ کیا گیا ہے۔ اب ذرا توجہ کے ساتھ یہ حدیث بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ صحابیہ ہیں تمیمہ بنت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ ہیں، رفاع القرظی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی۔ 3 طلاقوں کے بعد ان کا نکاح عبد الرحمن بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ بعد میں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا کہ وہ دوبارہ اپنے پہلے شوہر رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانا چاہتی ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حتی تذوقی عصیلتہ ویذوق عصیلتک، یعنی کہ یہاں تک کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ
ازدواجی تعلقات قائم نہ کر لو. یعنی کہ میاں بیوی صرف یہ نہیں کہ حلالہ ہو، جیسے اس نے بامبے میں کروایا تھا نا کہ مٹھائی اور کھٹائی لے کر وہ جا کے وہاں بیٹھ گیا، بیوی اندر حلال ہو رہی ہے مفتی صاحب کے مشورے پر. مفتی صاحب ہی کرتے ہیں، تو اس لیے یہاں تک کہ دوسرے شوہر کے ساتھ اس کا تعلق قائم نہ ہو جائے. اور طلاق بھی یا وہ مر جائے یا طلاق دے تو اپنی مرضی سے، ایسا نہ ہو کہ نورا کشتی ہو رہی ہو کہ میری حلال کرنے کے بعد، لطف اندوز ہونے کے بعد اس کو چھوڑ دینا. تو یہ جو مفتی ہمارے یہاں کے آپ کو فتویٰ دے رہے ہیں یا لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ایسا کہا ہے کہ 3 طلاق کے بعد بھی رجوع ہو سکتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے نہیں کہا ہے. دوسری بات یہ کہ اگر انہوں نے کہا بھی ہے تب بھی مسلمان مکلف نہیں ہے. ہم تو امام ابو حنیفہ کی بات نہیں مانتے، اللہ کے بندو، ہم امام ابو حنیفہ کی بات نہیں مانتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتے ہوئے اور اس سے آگے بڑھ کے چلے تو ہم تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے آ جائے تب ہم وہ بات بھی نہیں مانتے، نبی کی بات کو ترجیح دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ صحیح مسلم میں جو حدیث آپ کو مفتی طارق مسعود صاحب انٹرپریٹ غلط کر کے بتاتے ہیں، اس میں یہی ہے نا کہ 3 طلاقیں ابو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دی جاتی تھی تو وہ 1 شمار ہوتی تھی، ابو بکر کے دور میں دی جاتی تھی تو وہ 1 شمار ہوتی تھی، عمر کے ابتدائی 2 سالوں میں بھی 1 ہی شمار ہوتی تھی. لیکن بعد میں اجرت کرنے لگے لوگ تو حضرت عمر نے اس کو نافذ کر دیا. اور یہ ان کے خلاف یہ ایک ایسا عمل تھا جو کہ ان کے خلاف تعدیبی کارروائی تھی تاکہ ان کو سبق سکھایا جا سکے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلمہ آپ نے نہیں پڑھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ آپ نے پڑھا ہے. ابو بکر افضل ہیں یا عمر؟ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ عمر افضل ہیں تو آپ اپنی اصلاح کر لیجئے. ابو بکر افضل ہیں، اور ابو بکر افضل ہیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا عمر افضل ہیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان 3 طلاقوں کو 3 نہیں 1 شمار کیا جاتا تھا. اور 1 بھی شمار کیوں کیا جاتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں. اگر آپ میرے پاس آئیں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ 1 بھی نہیں ہوئی ہوگی. شوہر بیوی سے ہمبستری کرتا ہے، مار پٹائی کرتا ہے اور اس کو گالیاں دیتا ہے اور پھر طلاق بھی ہو جاتی ہے. یہ درست موقف نہیں ہے. آج سوشل میڈیا پر 10 12 15 یا 30 سیکنڈ کی کلپ لگا کر لوگوں کو اللہ کے لیے گمراہ نہ کیا جائے. اس لیے ہماری گزارش ہے کہ اگر آپ طلاق کے مسئلے پر مکمل گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو کاؤنسلنگ سیشن بک کر لیں، مجھے وقت دیں، میں آپ کو وقت دوں گا، لیکن فیس آپ کو پے کرنی پڑے گی. جب آپ فیس پے کر دیں گے تب میں آپ کو انشاءاللہ تعالی، چاہے وہ کسی مفتی کا ہی فتویٰ کیوں نہ ہوا، آپ کو اس فتوے کی حقیقت بھی آپ ڈسکس کر سکتی ہیں. لیکن یہ تب ممکن ہے جب ہم 1 to 1 بات کریں گے. تحریری طور پر جو کہا جاتا ہے نا کہ تحریری طور پر لکھ کر مفتی صاحب کو بھیجا کہ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی ہے، ادھر سے جواب آ جائے گا طلاق ہو گئی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ 1 بھی بعض مرتبہ نہیں ہوتی، تو آپ 3 کی تو الگ بات کر رہے ہیں. خیر، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اگر ایسا کہا بھی ہے تب بھی غلط ہے، اور انہوں نے ویسے کہا نہیں ہے. ان کی زبان دراصل انگلش بولنے والا آدمی ہے، اردو میں بول بیٹھے ہیں، ادھر ادھر کی بات کچھ کاٹ پیٹ کے بھی ان کی طرف منسوخ کی جاتی ہے. بہرحال امام مالک نے جسے فرمایا تھا نا کہ اگر انہوں نے کہا بھی ہے تب بھی وہ قابل قبول نہیں. ہم تو امام ذاکر نائک صاحب یا ہم شیخ عبدالرحمن سدیس یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی باتوں کو بغیر دلیل نہیں مانتے، تو ڈاکٹر ذاکر نائک کی بات کو بغیر دلیل کیسے مان لیں؟ اس لیے ڈاکٹر ذاکر نائک ہوں یا دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا مفتی کیوں نہ ہو، جب تک کہ وہ قرآن و سنت کی بات نہیں کرے گا، دلیل سے بات نہیں کرے گا، ہم اس کی بات کو تسلیم نہیں کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ویڈیو لائک کیجیے اور سبسکرائب کرنے کے بعد اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے. شکریہ.